یہ جو دل جو ہوتا ہے وہ آپ کی مٹھی کی سائز کا ہوتا ہے اور یہاں پر ہوتا ہے، جسے عام طور پہ ہارٹ فیلئر کہا جاتا ہے۔ دل کی جو دھڑکن ہے اس کی بے قاعدہ ہونا، آپ اسموکنگ کرتے ہوں یا تمباکو نوشی کرتے ہوں، اگر خوراک آپ کی متوازن نہ ہو، ورزش کا تصور تو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ سٹریس، اعصابی تناؤ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا شکار زیادہ ہیں، نیندیں ان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو سو کالڈ فاسٹ فوڈ ہے جس میں پیزا، برگر وغیرہ آتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ لوگ ہر روز اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ والدین نے دیکھنا ہے کہ ان کے بچے کیا کھا رہے ہیں، وہ خود کیا کھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حاجرہ معصومہ۔ آج ورلڈ ہارٹ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم موجود ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید اللہ شاہ۔ ان سے ہم جانیں گے امراض قلب کے بارے میں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تھینک یو۔ میرا نام سعید اللہ شاہ ہے۔ میں کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ یا ماہر امراض قلب اور پروفیسر آف کارڈیو واسکولر میڈیسن شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ہوتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ آج ورلڈ انٹرنیشنل ہارٹ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، انٹرنیشنلی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اگر ہم اسٹارٹ تھوڑا سا بتا دیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے کہ دل کی بیماریاں ہوتی کیا ہیں۔ میرے پاس یہاں پہ دل کا ایک ماڈل پڑا ہوا ہے۔ یہ جو دل جو ہوتا ہے وہ آپ کی مٹھی کی سائز کا ہوتا ہے اور یہاں پر ہوتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے اس کے اوپر شریانیں یا رگیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کورنی آرٹریز کہتے ہیں، اور یہ مسل سے بنا ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ کھولیں گے تو اندر اس کے 4 حصے ہوتے ہیں اور اس کے درمیان میں ویلز ہوتے ہیں۔ تو دل کی بیماریاں جو ہوتی ہیں انہی چیزوں کو متاثر کرتی ہیں۔ سب سے اہم یا سب سے جو عام دل کی بیماری ہے اسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہارٹ اٹیک یا دل کی رگوں کی تنگ ہونا، شریانوں کا تنگ ہونا یا ان کا بند ہونا، جنہیں ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، وہ ہے۔ اس کے بعد دل کا پوری طرح کام نہیں کرنا، جسے عام طور پہ ہارٹ فیلئر کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کے متعلق لوگوں کا مغالطہ یہ ہے کہ ہارٹ فیل کا مطلب ہے کہ دل نے کام بند کر دیا۔ نہیں، دل اچھی طرح جب کام نہیں کرتا ہے تو اس کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ پھر اگر ویلو میں کوئی بیماری ہو، ویلو لیک ہو رہے ہوں یا پوری طرح کھل نہ رہے ہوں، تو وہ ہم کہتے ہیں فلانے کو ویلوز کی بیماری ہے۔ اور پھر اس کے بعد دل کی جو دھڑکن ہے اس کی بے قاعدہ ہونا یا اس کا بہت تیز ہو جانا یا بہت سلو ہو جانا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ دل کے مسل کا موٹا ہو جانا، یہ بھی بیماری ہے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دل کی بیماری ایک نہیں ہوتی بلکہ دل کی کئی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ان سب کی وجوہات کیا ہوتی ہے، دل کی مختلف بیماریوں کی وجوہات؟ اچھا، اب ایسا ہے نا کہ یہ تمام چیزوں کی ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ نہ ہو، مختلف وجوہات ہوں گی۔ اچھا، پہلی بات تو آپ یاد رکھیں، جیسی ہماری عمریں بڑھتی ہیں دل کی بیماریاں زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس میں مبتلا ہوں یا آپ کا بیک گراؤنڈ ہو تو پھر آپ کی بیماریاں ہونے کا چانس یا بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسموکنگ کرتے ہوں یا تمباکو نوشی کرتے ہوں، اگر آپ خوراک آپ کی متوازن نہ ہو، اگر آپ ورزش نہیں کرتے ہوں، تو یہ پھر اس کے بعد اگر آپ کو ڈائبٹیز یا شوگر ہو، اس کے علاوہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہو، یہ ساری موٹاپا ہو، ذہنی تناؤ ہو، کچھ اور بیماریاں ہیں، کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ہو، تو اس سے آپ کے رسک بڑھ جاتے ہیں۔ ویلوز کی جو بیماری ہوتی ہے، اس میں بعض لوگوں کو، بچوں کو بچپن میں جب ان کا گلا خراب ہوتا ہے اس سے ویل بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جسے ہم رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو مختلف وجوہات ہو رہی۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ جو نوجوانوں میں امراض قلب کے اس میں مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ نوجوان سے مراد تو بڑی کم عمر ہو جاتی ہے، ہم ذرا اوپر جاتے ہیں تھوڑے سے۔ ہم جو شخص جس کی 40 سال سے کم عمر ہے اس کو دل کی بیماری ہوتی ہے، وہ ہمارے حساب سے نوجوان ہے۔ وہ بیماریاں جن کو 50 یا 60 میں ہونا چاہیے وہ 30 اور 40 میں ہو رہی ہیں، اور اس کی شاید سب سے بڑی وجہ
ہمارے طرز زندگی کا ٹھیک نہیں ہونا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں لائف سٹائل. لائف سٹائل ایشوز کیا ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ ہمارا جو نوجوان ہے یا ہمارے جوان ہیں یا ہماری عام آبادی ہے، وہ ورزش کا تصور تو بالکل ختم ہو گیا ہے. لوگ لفٹوں کے سامنے دیر دیر تک کھڑے رہتے ہیں. پاس والی مسجد جو ہوتی ہے، محلے والی جو مسجد ہوتی ہے، وہاں پہ بھی یا گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں جاتے ہیں. پیدل چلنا ختم ہو گیا ہے. خوراک بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے آپ کو تقریباً ہر دوسرے آدمی کا تھوڑا سا موٹاپا آپ دیکھیں گے، اس کا پیٹ توند نکلی ہوئی ہے، باقی بدن بڑا نہیں ہے لیکن توند نکلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی بہت ہے. لوگ جو ہیں سٹریس، اعصابی تناؤ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا شکار زیادہ ہیں. نیندیں ان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں. اور ایسی چیزیں جو آپ کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں، یہ کولا ڈرنکس ہو گئیں یا بہت شوگری ڈرنکس ہو گئیں، یہ انرجی ڈرنکس ہو گئیں، اس طرح کی چیزیں، اور پولوشن، یہ ساری چیزیں مل کر یہ سارے وہ عوامل ہیں جو کم عمری میں، اور کم عمری سے مراد ہماری صرف 30 سال یا 40 سال میں نہیں، 50 اور 60 میں بھی جو بیماریاں ہونی چاہیے تھی وہ پہلے ہو رہی ہیں. تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو آج کل نوجوان تمباکو نوشی، انرجی ڈرنکس، فاسٹ فوڈ وغیرہ زیادہ لے رہے ہیں، کیا یہ وجہ ہے ان کی ہارٹ کے ڈیزیزز زیادہ ہونے کی نوجوانوں میں؟ بالکل صحیح فرمایا. یہ ساری جو ہیں طرز زندگی کا مسئلہ ہے کہ یہ جو بیسیکلی بنیادی طور پہ قصہ یہ ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے. کیا وہ آپ کی ضروریات سے جب زیادہ ہوگا وہ نقصان کرے گا؟ اگر آپ کی خوراک آپ کی انرجی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوگی، اور خصوصاً وہ خوراک جس میں صحت مندانہ چیزوں کا فقدان ہوگا، تو یہ جو سو کالڈ فاسٹ فوڈ ہے جس میں پیزا، برگر وغیرہ آتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ لوگ ہر روز اس کا استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ شادیوں میں جا کے دیکھ لیں، وہ خوراک دیکھ لیں، مٹھائیوں کو دیکھیں، ہر چیز میں آپ دیکھیں گی کہ شوگر کی کثرت ہے، خوراک میں حراروں کی کثرت ہے، پھر ساتھ ہی کوئی ورزش نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ سارا ٹائم وہ لگاتے ہیں، نیندیں ان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو بدن کس حد تک ان تمام چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب سے اب ہم اس بارے میں پوچھیں گے کہ جو شمالی علاقے ہیں، پہاڑی، جہاں پر خوراک بھی ان لوگوں کی اچھی ہے، تو وہاں پر ان بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے. مسئلہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، خواہ آپ کے گاؤں ہیں، خواہ وہ شمالی علاقے ہیں، خواہ وہ پہاڑی علاقے ہیں. جو آپ دولت آئی ہے، لوگ خوشحال ہوئے ہیں، اس کے ساتھ گاڑیاں آئی ہیں، پیدل چلنا ختم ہوا ہے، خوراک کا استعمال زیادہ ہوا ہے، ورزش کم ہوئی ہے، اور تمباکو نوشی بڑی ہے. ان تمام عوامل نے ہر جگہ پہ اپنا رول پلے کیا ہے، اور اس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس سے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے آخری میں سب سے کہ ان سب سے نپٹا کیسے جا سکتا ہے، ان سب بیماریوں سے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ بالکل یہی ہے کہ کیا ان کا علاج کیا جائے یا ان سے بچا جائے، جسے ہم پریونشن کہتے ہیں. علاج، اگر آپ علاج پہ جائیں گے تو یہ بہت لیٹ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ علاج شروع کر دیں تو اس کا مطلب بیماری آ چکی ہے، اور جس طرح دیمک ہوتی ہے، ایک دفعہ وہ اندر گھس جاتی ہے، پھر اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کا پہلے سے ان چیزوں کو ہم روکیں، اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے، اگرچہ فیملیز کا، پیرنٹس کا ہے، لیکن حکومت کا بھی ہے کہ اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں جو دفتر ہیں، اور جو عوامی طور پہ جو آپ کا ملک کی سطح پر ان چیزوں کو بتایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا جو طرز زندگی ہے وہ ان کی صحت کو کس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے آج کل والا، اس سے صرف دل کی بیماریاں نہیں ہو رہی، اس سے یہ ڈائبٹیز یا شوگر جسے ہم کہتے ہیں، کینسر، معدے کی دوائیاں، جگر کی بیماریاں، سب کچھ ہو رہی ہیں. تو یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، تمام مسئلوں کو دیکھ، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ تعلیمی طور پہ
عوامی طور پہ سیاسی طور پہ سب لوگ اس چیزوں کو سمجھیں. اس کے وجہ سے ہماری معیشت پہ کتنا نقصان آ رہا ہے. ہمارے وہ لوگ جن کو 40 سال میں یا 50 سال میں ان کو بہت بڑے کام کرنے چاہیے, ان کو بیماریاں وہ اس وقت سے پہلے ہو جاتی ہیں, تو وہ سارا وقت اپنی بیماریوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو یہی ہے کہ لوگوں نے اپنی اس طرز زندگی کا جائزہ لینا ہے, گھروں میں بھی ہر جگہ پر. والدین نے دیکھنا ہے کہ ان کے بچے کیا کھا رہے ہیں, وہ خود کیا کھا رہے ہیں. گھر میں سادہ جو زندگی ہوتی تھی جس میں سبزی کا استعمال ہوتا تھا, گوشت ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ہوتا تھا, روٹی جو ہوتی تھی ہماری وہ چکی والی ہوتی تھی یا جس میں وہ چوکر ہوتا تھا, اس طرح کی چیزیں. اور یہ سادہ پانی, ہر جگہ پہ سافٹ ڈرنک کا استعمال, یہ مٹھائیاں, یہ سب کچھ. اور بچوں کو انکریج کیا جائے, ان کو کہا جائے کہ وہ سپورٹنگ ایکٹیویٹیز کریں. جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ واکس کریں, باہر نکلیں گھروں سے, سوشل میڈیا کو کم کریں, اور یہ جو اسکرین کا ٹائم ہے اس کو کم کریں. اسی سے یہ چیزیں بہتر ہوں گی. تو اس کے بعد ہم جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ کون سی ایسی مختلف غذاؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو ہم امراض قلب سے بچ سکیں. یہ ہم سے مریض ہمیشہ پوچھتے ہیں, اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کامن سینس کی بات ہے. پہلی بات تو یہ بسیار خوری سے آپ نے بچنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ اگر میں کھاتا ہوں تو یہ بوجھ بنے گا اور یہ زیادہ ہوگا. سادہ خوراکیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں. سادہ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی جو عام ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں, روٹی ہو گئی, وہ ہونی یہ چاہیے جسے ہم براؤن بریڈ کہتے ہیں یا براؤن روٹی کہتے ہیں, جسے چوکر نہ نکلا ہو, وہ اچھا ہوتا ہے. وہ آپ کو کینسر سے بھی بچاتا ہے, آپ کا کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے, اور آپ کو فل بھی کرتا ہے. تو وہ ہو گئی. اگر آپ چاول استعمال کرتے ہیں کیجیے گا, لیکن یاد رکھیے جو سفید چاول ہوتا ہے اس سے چھلکا اترا ہوتا ہے, اس میں رفج موجود نہیں ہوتی ہے. تو اگر استعمال ہی کرنا ہے تو براؤن چاول جس سے چھلکا نہ اترا ہو وہ آپ استعمال کریں, یا پھر اس کے ساتھ آپ دال وغیرہ, سبزی, سیلڈ اور چکن اور اس طرح کی چیزیں کریں. یہ نہ ہو کہ ایک پلیٹ آپ کی چاولوں کی بھری ہو, ایک گوشت کی بھری ہو اور ایک دال کی بھری ہو. نہیں, آپ لمٹ رکھیں, ایک ہی پلیٹ میں ساری چیزیں رکھ لیں. جو سیلڈز ہیں, سلاد جسے ہم کہتے ہیں, اس کا استعمال زیادہ کریں. سب سے بڑی چیز یہ جو پھل ہیں, جو گائیڈ لائنز ہیں جو ہمیں بتایا گیا, جو تحقیق بتاتی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دن میں 5 سے 7 حصے وہ پھل اور سلاد کے ہونے چاہیے. تو ایک حصہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک سیب جو ہے ایک حصہ ہے, ایک کیلا ایک حصہ ہے, ایک امرود ایک حصہ ہے. تو ان کا استعمال زیادہ کریں, یہ بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. پانی, سادہ پانی زیادہ استعمال کریں, لیکن سب سے بڑا وہ کیا ہے کہ آپ سادہ خوراک لیں, بسیار خوری سے وہ پرہیز کریں. ایک اور چیز, یہ تیل جو ہے اس کا استعمال کم کریں. نان سٹیکنگ پین لیں, نہیں تو کم تیل کا استعمال کریں. جو گھی ہوتا ہے جسے ہم بناسپتی گھی کہتے ہیں, یہ اچھا نہیں ہوتا, اس کا استعمال کم کریں. دیسی گھی میں حرارے زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ ہل چلاتے ہیں, اگر آپ مزدوری کرتے ہیں تو بالکل, لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کر کچھ نہیں کرتے تو جتنے آپ کے حرارے زیادہ ہوں گے, جتنی آپ کی یہ تیل اور یہ گھی وغیرہ زیادہ ہوگا, وہ آپ کے بدن میں جمع ہوگا. جب بدن میں جمع ہوگا, اس سے آپ کا جگر, آپ کا لبلبہ کام نہیں کرے گا. جب وہ کام نہیں کرے گا تو اس سے آپ کو ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھے گا, آپ کی دل کی رگوں کی بیماریوں کا خطرہ بڑھے گا. تو یہ قصہ اسی طرح چلتا ہے, اور کوئی میجک سلوشن نہیں ہے کہ اگر آپ اسلامی شہد لے لیں, یا آپ وہ لہسن لے لیں, یا ادرک لے لیں, یا ہلدی لے لیں تو یہ سب کچھ صاف ہو جائے گا, یا اجوا لے لیں. یہ فطرت کے خلاف ہے, یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ آپ ایک کام کریں اور پھر کوئی چھوٹی سی چیز سے وہ ساری چیزیں ریورس ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. پروفیسر صاحب نے ہمارے ساتھ بہت اچھی گفتگو کی, اور ہمیں انہوں نے پریونشنز بھی بتائیں کہ کیسے بچا جا سکتا ہے ہارٹ ڈیزیزز سے. تو بس آخر میں ہم ان سے یہ آج کے دن کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک میسیج کیا دینا چاہیں گے وہ انٹرنیشنل ہارٹ ڈے کے بارے میں. میسیج تو یہی ہے, اور سب سے بڑا, کہ بچاؤ جو ہے
وہ علاج سے بہتر ہے. اور بچاؤ کا ہم سب کو پتہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ سادہ زندگی, صحت مندانہ زندگی, جسے ہم ہیلدی لائف سٹائل کہتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اپنا وزن مناسب رکھیں, اپنی خوراک جو ہے متوازن رکھیں, ورزش کی طرف جائیں, چلنا شروع کریں, اور تمباکو نوشی سے مکمل اجتناب کریں.